الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الحمد لله عز وجل مالک کریم کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار اس نشست کے اندر شرکت کی توفیق سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائی۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا ہمارا سنڈے کا جو سیشن تھا اس کے اندر ہمارا موضوع جنت اور اس کے بارے میں عقائد اور جنت کے احوال تھے۔ بڑی ذوق شوق کے ساتھ ہم نے جنت کے احوال کو ملاحظہ کیا احادیث کی روشنی کے اندر، اور بڑا لطف بھی آیا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کلام مجید فرقان حمید کا اسلوب اگر آپ دیکھیں تو جہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے نا تو جنت کے ذکر کے ساتھ دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی مومنوں کا ذکر آتا ہے تو پھر اس کے بعد کافروں کا نافرمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ تو ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے بیانات کا، ہم جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ سماعت کر چکے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوزخ اور اس کے عذابات کا تذکرہ سماعت کریں گے۔ اس تذکرے سے پہلے ایک دو باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری باتیں ہمارے دل پر اثر اس لیے نہیں کرتی کہ ہم ان باتوں کو اس طرح سنتے ہی نہیں ہیں جیسے ان باتوں کو سننا چاہیے۔ جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کس طرح بغور گفتگو کو سنا کرتے تھے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سر اس طرح ساکت ہوتے تھے، ایک جگہ پر مرکوز ہوتے تھے کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ پوری صحابہ کی مجلس کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں کہ تھوڑا سا ہل گئے تو وہ پرندے ہو جائیں گے، اس قدر انہلاک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سماعت کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ، چونکہ بیانات جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو بھی بڑے غور سے سننا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی بڑے غور سے سننا چاہیے۔ تو جہنم کیا ہے، جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ ابتدا میں ہی رب کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ مالک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے شعب الایمان کے اندر سورہ تحریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس تصور کے اندر لے کے جانا چاہوں گا کہ سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، وہ مومنین کہ جو اس امت کا سب سے افضل درجے کا مومن ہے، ہر وہ مومن اس مجلس کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت، اور اس جماعت کے اندر جو بیان فرما رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو جب حضور علیہ السلام خود قرآن کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو تاثیر کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام جنت کا تذکرہ بھی فرماتے تھے اور دوزخ کا تذکرہ بھی فرماتے تھے، مومنین کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، کفار کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 28 تلاوت فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے۔ وہ آیت نمبر 28 کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کے اندر ابتدا کے اندر یہ آ جاتا ہے نا اے ایمان والو، تو آگے جو حکم ہے وہ ہر بندے مومن کے لیے ہوتا ہے، بندے مومن کو بڑے غور سے اس حکم کو سننا چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور انداز جس کے اندر حضور علیہ السلام نے آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، اور اس کے اندر چونکہ جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آگ کی صفت کو بھی بیان فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہے، دوزخ کی آگ۔ ترمذی شریف کے اندر بھی روایت کے الفاظ موجود ہیں، شعب الایمان کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آگ سے بچنے کا رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس آگ کی صفتوں کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوقد علی النار 1000 سنۃ، کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک، 1000 سال تک دہکایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ دوزخ کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی ابیضت،
پھر جہنم کی آگ کو 1000 برس تک اور دہکایا گیا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سفید ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اور دہکایا گیا، یہاں تک کہ دوزخ کی آگ سیاہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہی سوداء مظلمۃ، اے میرے صحابہ دوزخ کی آگ اب بالکل سیاہ ہے اور اندھیری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی شرح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں دیکھو دنیا کی آگ اور دوزخ کی آگ کی کیفیت کو ذرا دیکھو۔ دنیا کی آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ کہ دنیا کی آگ جلا دیتی ہے، اور دوسری صفت دنیا کی آگ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح وہ کسی چیز کو جلا دیتی ہے اسی طرح آگ کے آگے پیچھے کا جو ماحول ہے آگ اسے روشن بھی کر دیتی ہے، آگ کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے۔ لیکن دوزخ کی آگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دوزخ کی آگ جلا جلا کر اس کا ایندھن اتنا گرم کیا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب دوزخ کی آگ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سیاہ ہے اور دوزخ کے اندر صرف اندھیرا ہے، روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ اور اس کی آگ کا تذکرہ فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا انداز، حضور علیہ السلام کا دوزخ کا تذکرہ فرمانا، اور یاد رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نظارے بھی کروا دیے اور دوزخ کے مناظر بھی حضور علیہ السلام کو دکھا دیے۔ تو جب وہ ہستی کلام کر رہی ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوزخ کے مناظر دکھا دیے ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب دوزخ کی آگ کی شدت کا ذکر ہوا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر ایک حبشہ سے آئے ہوئے صحابی تھے جو حبشہ کے رہنے والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی آگ کا تذکرہ کیا تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی شدت کے ساتھ رونے لگے، آنکھیں ان کی چھم چھم برسنے لگی، جہنم کا خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز بڑی، یہاں تک کہ اتنی بلند ہو گئی کہ مجلس کے اندر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی۔ اس آواز کے بھی قربان جائیں کہ جو خوف خدا سے رونے میں بلند ہو رہی ہے اور حضور علیہ السلام اس آواز کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہنم کا تذکرہ اور اس کی آگ کا تذکرہ سن کر رو رہے تھے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی نا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون رو رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آپ کا جہنم کا تذکرہ جو ہے اور آگ کا تذکرہ اس کی شدت کا تذکرہ سنا ہے، یہ رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ان کا رونا بڑا پسند آیا، حضور علیہ السلام نے ان کے رونے کو پسند فرمایا۔ تو جس کے رونے کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے رونے کو پسند فرمایا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم جو بندہ دنیا کے اندر میرے خوف کی وجہ سے روئے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا، رب فرماتا ہے میں اسے ہنستے ہوئے جنت کے اندر داخل فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی رہے آپ کی نصیب فرمائے۔ ہم خوف کی ان کیفیات میں جا ہی نہیں پاتے، دنیا کی لذت اتنی زیادہ ہمارے دل پر سوار ہے اور دنیا کی نعمت اتنی زیادہ ہم دیکھتے اور ان کے اندر گم رہتے ہیں نا، ہمیں آخرت کا خیال نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف خدا سے رونے والی آنکھ نصیب فرمائی۔ خوف خدا سے رونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ خوف خدا سے رونا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوف خدا سے رونے والی آنکھ کی صفت کو بیان فرمایا امام ترمذی نے ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار. فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں, دو قسم کی آنکھیں کہ جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی, چھو بھی نہیں سکے گی. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عین بکت من خشیت اللہ, ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونے لگ جاتی, اور دوسری آنکھ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاد کے اندر حفاظت کے لیے مقرر ہوتی ہے, مومنوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے, وہ آنکھ بھی دوزخ کی آگ اس کو چھو نہیں پائے گی. اس کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی باقی جسم پر آگ ہوگی. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے والی آنکھ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی عذاب سے محفوظ فرمائے گا اور آنکھ والے کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. پھر ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, اس آنکھ کا تذکرہ فرمایا کہ جو بندے مومن کی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے اتنا سا آنسو بہا دے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. مکھی کتنی ساری ہوتی ہے, اس کا سر کتنا سارا ہوتا ہے. یہ رب کی رحمت ہے کہ دیکھو کیسے بہانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کہ وہ بندے مومنین کو بخش دیتا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کسی بھی بندہ مومن کی آنکھ سے اتنا سارا آنسو نکل آتا ہے جتنا مکھی کے سر کے برابر ہو. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم يصيب شيئا من حر وجهه, پھر وہ آنسو ٹپکتا ہوا آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار اس کے چہرے پر آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اس پر یہ فضل فرماتا ہے کہ حرمہ اللہ علی النار, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کی یاد میں رب کے خوف سے رونے والی آنکھ بھی نصیب فرمائے. خوف خدا سے رونا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے. ہمارے دل حقیقت میں بڑے سخت ہو گئے, یہ دنیا کی محبت ان پہ چڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیوں کا تذکرہ پڑھیں, آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے تذکرے پڑھیں تو وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ آنسو بہایا کرتے تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے ایگزام میں آ رہی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں. یار ہم بھی دیکھیں ہم کیسے عاشق رسول ہیں, ہماری محبت کیسی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا. حضور علیہ السلام نے چہرے کو دیکھا کہ چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی ہے, اس طرح جس طرح کوئی تکلیف میں بیماری میں ہوتا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, رنگت تبدیل کیوں ہوئی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے کسی حصے میں کوئی درد نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, یعنی کسی تکلیف کی وجہ سے میری چہرے کی رنگت نہیں اڑی ہوئی, نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تو کیفیت یہ ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو مدینہ شریف میں یہ کیفیت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, یا مسجد نبوی شریف کے اندر آ جاتے ہیں, زیارت ہو جاتی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں,
یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مقام پر تلاش کر لیتے, حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ہیں, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, سکون مل جاتا ہے. آج میرے ذہن میں یہ خیال آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت نصیب فرما بھی دی, پھر بھی میرا وہ مقام تو نہیں ہوگا, تو جنت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہوں گا تو وہاں پر دیدار کیسے ہوگا؟ یہ خیال ذہن کے اندر آیا ہے تو چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. بتائیے یہ محبت, یہ صحابہ کرام علی رضوان کی کیسی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب صحابی کے دل میں یہ پریشانی آئی نا کہ جنت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیسے ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما کر صحابہ کے دل سے اس پریشانی کو دور فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ پریشان نہ ہو, یہ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ کر دیا جائے گا, یہ دور نہیں کیا جائے گا, یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہیں گے. تو محبت ایسی ہونی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں مومنوں, دو چیزیں, ایک خوف خدا سے رونا اور دوسرا عشق مصطفیٰ میں رونا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو صفتیں اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوف خدا میں رونا بھی نصیب فرمائے اور اس کے مصطفیٰ میں رونا بھی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محفل اور اس تذکرے کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جلد مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے. دوزخ کی آگ کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے. دوزخ کی آگ کی شدت کے بارے میں روایتوں کے اندر آیا, آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شدت کا تذکرہ فرمایا. بخاری مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو پہلے یہ سمجھے کہ یہ دنیا کی آگ ہے, یہ کتنی سخت ہوتی ہے. اگر دنیا کی آگ جلا کر اس کی پہچان کرنی ہو کتنی سخت ہے, تو اپنا ہاتھ کبھی اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ دنیا کی آگ کے اندر آپ کا ہاتھ جلے, تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی آگ ہے. دوزخ کی آگ کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم, یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے دوزخ کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی. 70 گنا تیز آگ دوزخ کی آگ ہے اس آگ سے, اور اس کی شدت کا تذکرہ ہم سن آئے ہیں کہ کیسی شدت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسی کیفیت میں پیدا فرمایا ہے اور کس قدر وہ بھڑک رہی ہے, کس قدر وہ جل رہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے, جو عذاب میں مبتلا ہوں گے, ان کی کیفیات کا ذکر فرمایا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ, کچھ دوزخی ایسے ہوں گے کہ دوزخ کے اندر ان پر جو آگ کا عذاب ہو رہا ہوگا وہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا, یعنی ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی. فرمایا ومنہم من تأخذہ النار الی رکبتیہ, کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی آگ کا عذاب جو ان پر ہو رہا ہوگا وہ آگ ان کے گھٹنوں تک ہوگی. فرمایا ومنہم من تأخذہ النار الی حجرتہ, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی آگ ان کی کمر تک پہنچ جائے گی. اور ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے ہوں گے ومنہم من تأخذہ النار الی ترقوتہ, کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی گردن تک ان کی آگ پہنچی ہوئی ہوگی. اس کیفیت کے اندر آگ ہوگی دوزخ کے اندر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب کا تذکرہ فرمایا, سب سے ہلکا عذاب. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہلکا ہے ہی نہیں, ہلکا ہے ہی نہیں. یہ جو ہلکا عذاب فرمایا گیا یہ دوزخیوں کے عذاب کے اعتبار سے ہلکا عذاب فرمایا گیا کہ دوزخیوں کو جو عذاب ہو رہا ہوگا ان میں سے سب سے ہلکا عذاب یہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بخاری مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار,
فرمایا دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا نا، وہ عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس بندے کے پاؤں میں آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی. آگ کی 2 جوتیاں، ان کے 2 تسمے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ آگ کی جوتیوں کی اصل کیفیت کیا ہوگی. فرمایا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ کسی بندے کو، دوزخی کو، آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جن کے 2 تسمے ہوں گے، اور ان کی شدت، جو آگ پاؤں کے اندر ہے اس کی شدت کی کیفیت یہ ہوگی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یغلی منہما دماغہم کما یغلی المرجل، فرمایا ان جوتیوں کی وجہ سے، آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے. یہ کیفیت اس کے دماغ کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، وہ بندہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ سب سے سخت ترین عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ یہ سب سے دوزخ کا ہلکا عذاب ہوگا جسے پہنچ رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب اسے ہو؟ الامان والحفیظ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی عذاب سے، دوزخ کی پکڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوزخ کے اندر ایک پہاڑ کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الصعود جبل من نار یتصعد فیہ 70 خریفا. فرمایا دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہے، دوزخی اس پر چڑھیں گے، آگ کے پہاڑ پر. فرمایا کیفیت یہ ہوگی کہ 70 سال تک دوزخی آگ کے اس پہاڑ پر چڑھتا رہے گا، 70 سال تک. اور فرمایا کیفیت یہ ہوگی کہ وَيُحْرَى بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَدًا، 70 سال تک وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھتا رہے گا، پھر وہ دوزخ کی آگ کے اندر واپس سے گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا. آگ کے پہاڑ پر وہ چڑھتا رہے گا، آگ کے پہاڑ سے وہ نیچے آگ کے اندر، دوزخ کے اندر گرتا رہے گا. پھر جہنم کے طبقات ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے کہ جہنم ہے کہاں پر. 7 زمینوں کے نیچے دوزخ ہے. اس طرح جنت کے بارے میں ہم نے کیا سماعت کیا تھا کہ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے. پھر اس دوزخ کے کچھ طبقات بھی ہیں، دوزخ کے کچھ حصے بھی ہیں. دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے اور اس دوزخ کے طبقات 7 ہیں. 7. ہر طبقہ دوسرے طبقے سے نیچے ہے، گہرائی اس قدر ہے. ایک طبقہ، پھر اس سے نیچے والا طبقہ، پھر اس سے نیچے والا طبقہ، پھر اس سے نیچے والا طبقہ، یہاں تک کہ 7 طبقات دوزخ کے بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر 7 دروازوں کا اور 7 طبقات کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہا 7 ابواب. دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. علماء فرماتے ہیں ان دروازوں سے مراد 7 طبقات ہیں. دروازے بھی 7 ہیں دوزخ کے اور طبقے بھی 7 ہیں. فرمایا لکل باب منہم جزء مقسوم. فرمایا ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. یعنی دوزخ کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں اور ہر درجے کا دروازہ دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کا الگ الگ دروازہ ہے. پھر جہنم کے 7 جو طبقات ہیں ان کا ذکر کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور علماء نے ان دروازوں کے اور جہنم کے ان طبقات کے نام کا ذکر فرمایا ہے. جہنم کے طبقات کے نام کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا طبقہ جہنم کا، اس کا نام جہنم ہے، جہنم. پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے، اس کا نام لظا ہے. پھر اس کے بعد
تیسرا طبقہ ہے اس کا نام حطمہ ہے، پھر چوتھا طبقہ ہے اس کا نام سعید ہے، پانچواں طبقہ ہے اس کا نام سقر ہے، پھر چھٹا طبقہ ہے جس کا نام جحیم ہے، پھر ساتواں طبقہ ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور یہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نیچے ہے۔ اور جہنم کی گہرائی کا بھی ذکر تھوڑا سا کر دوں، یہ طبقات کا ذکر جہاں آ رہا ہے، جہنم کی گہرائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، تو ایک گرجدار آواز گونجی، بہت بلند آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان سمع وجبۃ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک بڑی گرجدار سی آواز سنائی دی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما ھذا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی کا ذکر کیا، دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فهو یهوی فی النار الآن حتی انتہا الى قعرها۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر، ایک چٹان تھی کہ جسے دوزخ کے کنارے سے دوزخ کے اندر پھینکا گیا تو پچھلے 70 سال سے یہ دوزخ کی گہرائی کے اندر یہ پتھر جا رہا تھا، آج یہ دوزخ کی انتہا کے اندر پہنچا ہے، جب یہ جا کر گرا ہے تو میں نے اس کی آواز کو سنا ہے۔ 70 سال تک اتنی گہرائی ہے جہنم کی، دوزخ کی گہرائی اتنی شدید، دوزخ کی آگ اتنی شدید، دوزخ کا سیاہ ہونا اتنا شدید، دوزخ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کے طبقات میں نے عرض کیا کہ ایک کے بعد ایک ہے، ایک کے نیچے ایک ہے، ایک کے نیچے ایک ہے، اور کافر نافرمان اپنے اپنے کفر اور ان کے مرتبوں کے اعتبار سے دوزخ کے طبقوں کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ان طبقات کا ذکر فرماتا ہے۔ جہنم کا سب سے پہلا طبقہ جو ہے جسے جہنم ہی کہا جاتا ہے، پہلا طبقہ، اس کا ذکر کلام مجید فرقان حمید کے اندر 77 مرتبہ 77 مرتبہ قرآن کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جہنم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا نا تو کیفیت یہ ہوگی، قرآن کے اندر آیا کیفیت یہ ہوگی کہ گروہ در گروہ جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا گا کلام مجید فرقان حمید میں ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم، رب فرمائے گا کہ جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ، تو وہ جہنم کے دروازوں کے اندر جب داخل ہوں گے تو اب حکم یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسے داخل ہو جاؤ کہ اب کبھی باہر نہیں آنا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا۔ پھر فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والے کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ متکبرین جو تکبر کرتے ہوئے کفر کو اختیار کرتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس سے نچلا طبقہ لظا ہے، لظا کلام مجید فرقان حمید کے اندر لظا کا تذکرہ کلام مجید فرقان حمید کی ہدایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا لظا۔ اس سے پہلے ذکر یہ موجود ہے قرآن کی آیتوں کے اندر کہ جہنمی جب دوزخ کے اندر جائے گا نا، یہ دوسرے طبقے کا ذکر جہاں آیا وہاں پر قرآن کے اندر ذکر ہے، جہنمی جب دوزخ کے اندر جائے گا نا تو وہ یہ خواہش کرے گا اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے دوستوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے پاس جتنا کچھ تھا دنیا کے اندر وہ سب کچھ لے لیا جائے، اس کے سارے رشتہ داروں کو اٹھا کر اس کے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیا جائے، اسے بچا لیا جائے۔ دوزخی یہ سوچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا، نہ ایسا نہیں ہوگا، ان
إنها لظى، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وہ کیسی آگ ہے؟ نزاعۃ للشویٰ، وہ ایسی آگ ہے کہ جو کھال کو اتار دینے والی ہے، کھالیں اتار دے گی. جہنمی کی کھال کیسی ہوگی؟ یہ جو جسم کی جلد ہے جہنمی کی کیسی ہوگی؟ یہ جو عام انسانی جلد ہے ایسی نہیں ہوگی. جہنمی کی جلد کی کیفیت تبدیل ہے. ترمذی شریف کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی کی جلد کا تذکرہ فرمایا جہنمی کی جلد کی موٹائی کتنی ہوگی؟ 42 ذراعا، فرمایا 42 ہاتھ موٹی جہنمی کی صرف جلد ہوگی. جلد یہ جو گوشت ہوتا ہے اوپر آگ کے اندر وہ جلے گا. اور کیفیت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب جہنم کی آگ ان کی اتنی موٹی کھالوں کو جلا دے گی، وہ کھالیں ختم ہو جائیں گی. تو جب کھالیں ختم ہوں گی ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب ختم ہو جائے گا. رب فرماتا ہے ہم اور نئی کھالوں کو پیدا فرما دیں گے تاکہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے. تو ایک کھال جلنے کی وجہ سے ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی کھال پیدا فرمائے گا، وہ نئے عذاب کا مزہ چکھے گا. رب فرماتا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. تو یہ دوسرا طبقہ ہے جس کا نام لظیٰ ہے. پھر جہنم کے تیسرے طبقے کا جس کو حطامہ کہا جاتا ہے، یہ طبقہ تیسرے نمبر پر ہے گہرائی کے اندر. اور حطامہ کا لفظ کلام مجید فرقان حمید کے اندر 2 مقامات پر آیا حطامہ. اور یہ حطامہ کن کے لیے ہے؟ جہنم کا یہ طبقہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں. غیبت، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. غیبت ہے کیا؟ یہ کتنا سخت عذاب ہے اس پر. غیبت کیا ہے؟ کسی بندے مومن کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے یوں کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو اسے اچھی نہ لگے. یوں پیٹھ پیچھے اگر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ غیبت. اور غیبت کرنے والوں کے لیے جہنم کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ حطامہ، جس کا ذکر 2 مرتبہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر آیا. تفسیر جلالین کے اندر حطامہ کی تشریح کے اندر لکھا گیا یہ حطامہ کو حطامہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے کہ جس کے اندر جو بھی چیز ڈال دی جائے گی اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ان لوگوں کو اٹھا کر جہنم کے حطامہ طبقے کے اندر پھینک دیا جائے گا. قرآن کے الفاظ کی قابل غور ہیں. لینبذن، یہ نہیں کہا کہ داخل کیا جائے گا، فرمایا جہنم کے اس طبقے کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا حطامہ کے اندر. پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا وما ادراک ما الحطامہ، تمہیں پتا کیا ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ. حطامہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر جہنم کا اگلا طبقہ سعیر ہے. نمبر 4 پر جہنم کا جو طبقہ ہے اس کا نام سعیر ہے. کلام مجید فرقان حمید میں 16 مقامات پر اس طبقے کا ذکر آیا. اور یہ جہنم کا چوتھا طبقہ سعیر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے یہ ذرا قابل غور ہے. جہنم کے اس طبقے کے اندر کفار تو جائیں گے ہی جائیں گے. اس کے علاوہ کلام مجید فرقان حمید کی آیت بتاتی ہے کہ جہنم کے اس طبقے کے اندر چوتھا طبقہ جس کو سعیر کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو یتیموں کا مال ناحق کھا لیا کرتے ہیں. کلام مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر 4 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر تو وہ کھا جاتے ہیں، دنیا کے اندر یتیم انہیں بڑا کمزور نظر آتا ہے. دنیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہیں، کون آئے گا ہمیں پکڑنے کے لیے، کون آئے گا اس کے پیچھے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کی زمینوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، یتیموں کے پلاٹوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں.
یتیموں کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے, دنیا کے اندر بظاہر وہ پکڑ سے بچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا یہ لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, ان قریب انہیں جہنم کے طبقے سعیر کے اندر داخل کیا جائے گا. سعیر یہ جہنم کا چوتھا طبقہ ہے جس کے اندر وہ داخل ہوں گے کہ یتیموں کا مال کھانے والے. یتیموں کا مال کھانے والوں کی کیفیت یہ ہوگی, اور جو یتیموں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ان کی کیفیت بھی آ گئی ہے حدیث پاک کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنتی, جنت کے اندر. کیسے ہوں گے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کو یوں جوڑ کر ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر یہ ساتھ ہوں گے. تو میری یہ گزارش ہے, کبھی زندگی میں آپ کو موقع مل جائے کسی یتیم کی پرورش کرنے کا, کسی یتیم کو پالنے کا, کسی یتیم کی مدد کرنے کا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھیے گا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہی اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. پھر جہنم کے 5ویں طبقے کا ذکر جس کا نام سقر ہے. سقر, اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے 5ویں طبقے کا ذکر کلام مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے. یہ 5واں طبقہ جہنم کے یہ طبقات جو نیچے جا رہے ہیں ان میں سے 5واں طبقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, قیامت کے دن جہنمیوں کو اس طبقے کے اندر جب داخل کیا جائے گا نا تو چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنمی اس طبقے کے اندر پھینکے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر, سقر کے اس طبقے کا عذاب اب تم چکھو. یہ کیفیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس طبقے سے بھی محفوظ فرمائے. جہنم کی مطلقاً آگ جو بھی ہے, جو بھی طبقہ ہے, جو بھی عذاب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو جہنم کا چھٹا تذکرہ طبقہ جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ثم ان مرجعهم الى الجحیم. اس طبقے کا نام چھٹے طبقے کا نام ہے جحیم. فرمایا پھر ان لوگوں کا واپسی کا راستہ جو ہے نا یہ جحیم ہے. جحیم کے اندر ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طبقے اور اس کے عذاب سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر جہنم کا آخری طبقہ 7واں طبقہ جس کو حاویہ کہا جاتا ہے. حاویہ, اور تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ اسے حاویہ کیوں کہا جاتا ہے. فرمایا اس وجہ سے کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ دوزخ کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے, سب سے اینڈ میں. اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں ڈالا جائے گا نا وہ اونھے منہ اٹھا کر اس کے اندر ڈالا جائے گا. اس وجہ سے اسے حاویہ کہا جاتا ہے. اور جہنم کے اس طبقے کے بارے میں ایک اور مقام پر قرآن کے اندر آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں, منافقین دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے, سب سے نچلے طبقے کے اندر. تو سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ حاویہ. کلام مجید فرقان حمید کے اندر ان بدبختوں کا تذکرہ ہوا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے. قیامت میں بروز قیامت نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا. وزن, اس وزن کی کیفیت کیا ہوگی کہ ترازو کے اندر وزن ہوگا. ترازو کے اندر وزن کیا جائے گا. وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟ بندے کے اعمال کا وزن ہوگا. اب ہم دنیا دار ہیں, دنیا دار لوگ سوچتے بھی ہیں نماز کا وزن ہوگا. نماز کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ روزے کا وزن ہوگا. روزے کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے سچ بولا, سچائی کا وزن ہوگا. سچائی کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہماری دنیا والوں کی عقلیں ہیں,
ہم ان چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے جس کے بارے میں ہے کہ وہ وزن فرمائے گا. اس کے بارے میں قرآن کے اندر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے کا وزن فرما لے گا. تو بروز قیامت ہر چیز کا وزن کیا جائے گا. پھر اس کے اندر بھی مفسرین کے اقوال ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا. نفس عمل کا وزن ہوگا، ڈائریکٹ نماز کا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، اچھائی کا وزن ہوگا، حج کا وزن ہوگا، نیک اعمال کا وزن ہوگا. اسی طرح برائیوں کے اندر جھوٹ کا وزن ہوگا، بدکاری کا وزن ہوگا. ڈائریکٹ نفس اعمال کا وزن ہوگا، یا پھر وہ اعمال فرشتوں نے جن رجسٹروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان رجسٹروں کا وزن ہوگا. تو ایک قول یہ ہے کہ وہ جو صحیفے ہوں گے، وہ جو اعمال نامے ہوں گے جو تیار ہو رہے ہیں، جو ہم میں سے ہر ایک کے تیار ہو رہے ہیں. قرآن کے اندر سورہ قاف کے اندر رب فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ بندہ کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محافظ فرشتے جو اعمال لکھنے والے بیٹھے ہوئے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ کوئی اپنے منہ سے نکالے. اگر وہ اچھا ہوگا تو نیکیاں لکھنے والا لکھ لیتا ہے، اگر وہ برا ہوگا تو بدیاں لکھنے والا لکھ لیتا ہے. تو ہم جو زبان کھولتے ہیں نا اپنی مرضی سے، جو دل کرتا ہے زبان سے نکال دیتے ہیں. بڑا سخت معاملہ ہے اس کا، بڑا سخت معاملہ ہے. بروز قیامت حساب دینا پڑے گا. تو اعمال کا وزن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن فرمائے گا. اور مفسرین نے لکھا کہ دنیا کا ترازو جو ہوتا ہے، دنیا کا ترازو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو پلڑے ہوتے ہیں. جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے. دنیا کا ترازو ایسا ہے. لیکن بروز قیامت جو میزان قائم کیا جائے گا وہ ایسا نہیں ہوگا، اس کی کیفیت جدا ہوگی. فرمایا اس کے اندر جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا. یہ کیفیت ہوگی. اور کلام مجید فرقان حمید کے اندر ان وزن کرنے کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، ہمارے عقائد میں سے. فرمایا والوزن یومئذ الحق، بروز قیامت اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق ہے، ہمارے عقائد میں سے ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو جہنم کا یہ جو آخری طبقہ ہے اس کے اندر کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ کافر جہنمی جائیں گے. فرمایا اس کے اندر جہنمیوں کے آخری طبقے کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے. قرآن کے اندر ذکر ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے، گناہوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے. فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم کا آخری طبقہ. فرمایا وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جہنم کا سب سے آخری طبقہ ہے، آخری طبقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوزخ اور اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے. دوزخ کے اندر جو دوزخی داخل ہوں گے ان کو بھوک لگے گی، ان کو پیاس لگے گی. بھوک اور پیاس کی کیفیت میں یہ کیا کریں گے؟ روایتوں کے اندر آیا کہ دوزخ کے اندر جب اس کو شدت کی بھوک لگے گی نا، تو جہاں اور آگ کا عذاب اسے دیا جا رہا ہے اس آگ کے عذاب کے ساتھ یہ بھوک کا عذاب بھی پہلے وہ چکھے گا. تو شدت کی بھوک لگے گی، عذاب بھوک کے عذاب میں بھی وہ مبتلا ہو جائے گا. پکارتا رہے گا، پہلے تو اس کی پکار ہی نہیں سنی جائے گی. ایک طویل لمبے عرصے کے بعد عذاب اور بھوک کے عذاب دونوں عذابوں کے اندر مبتلا رہنے کے بعد پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ اب اسے کھانے کے لیے جہنم کی غذا دی جائے، دوزخ کی غذا. دوزخیوں کو دوزخ کی غذا جو دی جائے گی وہ غذا کیا ہوگی؟ اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے کہ جہنمی کو جہنم کے اندر جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ ایک خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑی ہوگی جو جہنمی کو دی جائے گی. اور اس کو بھوک اس شدت کی ہوگی کہ جیسے ہی اسے دی جائے گی وہ فوراً اسے نگل لے گا. تو جب وہ نگلے گا ایک تو اس کے اندر بھوک شدت کی ہوگی، دوسرا اس کے اندر سختی شدت کی ہوگی. جب وہ نگلے گا تو اس کے حلق کے اندر وہ پھنس جائیں گے، اس کے کانٹے اس کے حلق کے اندر پیوست ہو جائیں گے. پھر وہ پانی کے لیے تڑپے گا تو پانی مانگے گا اور پینے کے لیے پھر اسے دو چیزیں دی جائیں گی. احادیث کے اندر جن کا ذکر ہے ایک ہے جہنمیوں کی گرم پیپ پینے کے لیے اسے دی جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہے
کہ جہنم کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی جہنم کے اندر جو جہنمی ہوگا اسے پینے کے لیے دیا جائے گا. اس کی شدت کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ جب اسے پینے کے لیے جہنم کا پانی جب اسے پینے کے لیے دیا جائے گا اس کی شدت گرمی کی اتنی ہوگی کہ جب وہ اسے پینے کے لیے اپنے چہرے کے قریب کرے گا اس شدت کی اس کے اندر حرارت اور گرمی ہوگی کہ اس کی شدت کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال اتر کر پیالے کے اندر آ جائے گی. اس قدر شدت ہوگی. اس کے باوجود وہ پانی پیے گا کیونکہ اس کے بغیر اسے کوئی چارہ نظر نہ آتا ہوگا. تو دوزخی جب اس پانی کو پیے گا تو وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ اس کے جسم کے اندر جتنی انتڑیاں ہیں جو کچھ بھی اس کے جسم کے اندر ہے وہ ہر چیز کو گلا دے گا یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی طرف سے ہر چیز اس کی خارج ہو جائے گی اس پانی کے ساتھ. اس قدر شدت کا پانی ہوگا. تو میرے بھائیوں دوزخ کا عذاب جو ہے دوزخ کے کھانے کوئی کھا نہیں سکتا, دوزخ کا پانی کوئی پی نہیں سکتا, دوزخ کی دھوپ کوئی برداشت نہیں کر سکتا, دوزخ کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوزخ سے بچنے کا سامان نہیں کرنا چاہیے, دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے, ہمارے ذہنوں کے اندر بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے, دوزخ میں تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا, دوزخ سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتے ہیں, سمجھ یافتہ جنتی سمجھتے ہیں, پکی جنت ہمارے لیے. یہ یقینی بات ہے کہ جو بھی بندہ مومن ایمان کی حالت میں مرے گا آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے کہ آخری ٹھکانہ اس کا کیا ہے, جنت ہے. لیکن اگر وہ گناہگار ہونے کی کیفیت میں مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے دوزخ کا عذاب چکھائے گا. تو اسے پتہ چلا کہ مومنین گناہگار جو ہوں گے جن کے لیے رب چاہے گا انہیں دوزخ میں ڈالے گا. اور دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت آپ سن چکے, تو کسی عذاب کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ایک تو دوزخ سے پناہ مانگا کریں اور دوسرے اعمال اپنے ویسے کریں تو دوزخ سے بچنے والوں کے اعمال ہوتے ہیں, دوزخ سے دور رہنے والوں کے اعمال ہوتے ہیں. حقیقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں دنیا کے اندر ہم جتنی بھی عزتیں کماتے ہیں نا, اسٹیٹس, عزت, ویلیو, دنیا داروں کے سامنے اکڑتے ہیں, اپنی عزت کا رونا ہوتے ہیں, ہر جگہ پر چاہتے ہیں ہماری عزت ہو. حقیقی عزت ہماری کب ہوگی؟ حقیقی عزت ہماری تب ہوگی کہ جب ہمارے لیے حکم ہو گیا کہ جا تجھے بخش دیا گیا, تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. اس دن عزت والے ہوں گے. یہ دنیا کی عزت کیا کہ جب بروز قیامت یہ حکم ہو گئے کہ جا تم سے ہم ناراض ہیں, تجھے دوزخ کے اندر داخل کیا جاتا ہے. کدھر جائے گی عزت, کدھر جائے گی ویلیو, کدھر جائیں گے وہ کاٹن کے سور کے دنیا دار دنیا کے اندر پہن کے گھومتا ہے کڑ کر. تو یہ ساری عزتیں تب عزتیں ہیں جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ جاری فرما دے, اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے. حقیقی کامیابی ہو گئے. قرآن کے اندر اس کامیابی کا ذکر ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار, فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنۃ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, رب فرماتا ہے فقد فاز, حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے کہ جو دوزخ سے بچ جائے, جنت میں داخل کر دیا جائے, حقیقت میں کامیابی والا وہ شخص ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوزخ سے بچ نہ پایا, جسے دوزخ میں داخل کیا گیا وہ کامیاب نہیں, وہ ناکام ہے. اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ دوزخ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مظہر جو مقام ہے وہ دوزخ ہے. مطلب کیا کہ دوزخ کے اندر جو بھی جائے گا اس بات کا اظہار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی نہیں ہے, رب سے راضی نہیں ہے, رب سے ناراض ہے, اس وجہ سے اسے دوزخ کے اندر ڈالا گیا. اور مومنین کو دوزخ میں جو ڈالا جائے گا, کتنے بھی عرصے کے لیے ڈالا جائے گا, اس کی حکمت مفسرین نے بیان فرمائی کہ مومن تو کلمہ گو ہے, پھر کلمہ گو اگرچہ نافرمانیاں کرے, گناہ کرے, اسے دوزخ میں تھوڑے عرصے کے لیے بھی ڈالا جائے گا. کیوں ڈالا جائے گا, اس کی حکمت سمجھیے. علماء فرماتے ہیں دیکھو جنت کے بارے میں رب نے فرمایا اعدت للمتقین, کن کے لیے تیار کی گئی ہے, متقی لوگوں کے لیے. تو جنت بنائی ہی نیک لوگوں کے لیے کی ہے. دوزخ کے بارے میں ذکر ہوا اعدت للکافرین, دوزخ کن کا ٹھکانہ ہے,
کافروں کا. تو دوزخ مومن کے لیے ہے ہی نہیں. دوزخ کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے. جنت کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. یہ کیا بتا رہی ہے؟ کلام مجید فرقان حمید اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن اسے دوزخ میں جتنا عرصہ رب چاہے گا عذاب میں مبتلا فرمائے گا. ایسا کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ جنتی ہے تو جنتی والے اعمال بھی کریں، جنتی والے اعمال بھی کریں. فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے بندہ مومن، تو یہ نماز پڑھنا کون سا عمل ہے؟ جنت میں لے جانے والا. وہی بندہ مومن اگر نماز چھوڑتا ہے تو یہ کون سا عمل ہے؟ دوزخ میں جانے والا، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے، کافر نماز نہیں پڑھتے. تو یہ بندہ مومن ہونے کے باوجود عمل کون سا کر رہا ہے؟ کافر والا. عمل کون سا کر رہا ہے؟ کافر والا. تو جنتی کو چاہیے کہ عمل بھی جنتی والے کرے. چونکہ یہ بندہ مومن ہونے کے باوجود دنیا کے اندر کافروں والے عمل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کا چکر لگوائے گا، دوزخ کے اندر داخل فرمائے گا جتنا عرصہ رب چاہے گا. یہ دوزخ کے اندر داخل کرنا، اس کا سبب دو سبب ذکر کیجیے. ایک سبب یہ کہ جس طرح بھٹی کے اندر کسی چیز کو جلایا جائے نا تو اس کا خالص پن ظاہر ہو جاتا ہے، گند اس کا اتر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو عذاب میں اس لیے مبتلا کرے گا کہ ان کے اندر جو گناہوں کی گندگی ہے، دوزخ کی آگ سے گناہوں کی گندگی کو ختم کر دیا جائے گا. پھر جنت میں جب وہ جائیں گے تو پاک صاف ہوتی جائیں گے. ایک حکمت یہ بیان کی گئی. اور ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ مومنین کو دوزخ کے اندر اس لیے بھی داخل کیا جائے گا کہ مومن جا کر دیکھے کہ جو عمل میں کرتا رہا ہوں ان عملوں کا انجام کیسا سخت تھا. یہ نماز میں نہیں پڑھتا رہا تو یہ تو دوزخی والا عمل تھا. میں روزہ چھوڑتا رہا یہ تو دوزخی والا عمل تھا. میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا یہ تو دوزخی والا عمل تھا. تو اسے دکھایا جائے گا دوزخ کے اندر، اسے دوزخ کا وزٹ کروایا جائے گا. جتنا عرصہ رب چاہے گا دوزخ کے اندر رکھے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں گناہگار مومنین کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں ہوگا. تو مومنین کو چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے وہ عمل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے عمل نہ کرے. اور آج ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، میری یہ گزارش ہے اپنے دل سے بھی کچھ باتیں پوچھ لیا کریں. ہم اپنے دل سے تہیہ کریں، اپنی ذات سے یہ تہیہ کریں کہ آئندہ کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو دوزخ میں لے کر جانے والا ہے. اور جتنے عمل آج تک ہم سے ایسے ہو گئے جو دوزخ میں لے کر جانے والے ہیں، مالک ان سب لوگوں کی موجودگی میں ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما، اے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں جنتوں والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وہ چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما لیتا. چھوٹی سی نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیجئے وہ نیکی کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ایک ہی نیکی کو مقبول ہو گئی ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات مختصر کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا، وہ سفر کر رہا تھا، شدت کی پیاس لگی، کنواں تلاش کرنے لگا، کنواں دیکھا، نیچے اترا، پانی پیا، پیاس بجھائی، باہر نکل آیا. باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ کنویں کے ارد گرد پتہ ہے گیلی مٹی ہوتی ہے، کچھ پانی گرا ہوا ہوتا ہے. وہ گیلی مٹی کو ایک کتا جس کی زبان نکلی ہوئی ہے، وہ کتا اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس کتے کی کیفیت عجیب ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو وہ شخص جب اس کتے کو، اس جانور کو، کتے کو دیکھتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے، اوہو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو میری حالت کتنی خراب تھی. یہ اگرچہ کتا ہے لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی حالت بھی بڑی خراب ہے. اس کے دل میں رحم اٹھتا ہے
کہ وہ اس کے لیے پانی کا سامان مہیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ کنویں کے اندر اترتا ہے, کنویں کے اندر اترتا ہے, فملأ خفہ, اپنے خف کے اندر, اپنے جوتے یا موزے کے اندر وہ پانی کو بھرتا ہے, پانی کو بھر کر اس کنویں سے باہر پانی کو لے کر آتا ہے, اور وہ پانی ایک جانور کو پلاتا ہے. یہ جانور کی بات ہو رہی ہے, جانوروں میں سے بھی کتے کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ غور کریں جو مومنین کو کھلاتے اور پلاتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ مومنین کو کھلاتے ہیں, مومنین کو پلاتے ہیں, ان کی کیفیت کیا ہوگی. یہاں کتے کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی. صرف اس سبب سے اس نے کتے کو پانی پلایا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے. ہر نیکی چھوٹی سمجھ کے نہ کریں, بڑی سمجھ کے کریں, یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے یہ نیکی مقبول ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ اچھائی میری رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے پناہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, جنتی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال آیا ہوا تھا, میرے ذہن میں آ گیا, اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں. ہماری ماں بہنوں کی طرف سے ایک بھائی ہے, انہوں نے سوال پیش کیا تھا کہ بعض عورتوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے, یعنی وہ سمجھیں اگر ساس کا انتقال ہو جائے تو ماں بہنوں کا خیال یہ ہے کہ جو سسر ہے وہ اب بہو کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا. صحیح سوال کو سمجھیے پھر جواب عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ساس کا انتقال ہو جائے تو سسر جو ہے وہ بہو کے ساتھ, بیٹے بہو کے ساتھ ایک ہی گھر کے اندر وہ نہیں رہ سکتے. یہ بعض خواتین کا خیال ہے. تو دیکھیں یہ باطل خیال ہے, یہ درست نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹے کی منکوحہ ہوتی ہے, بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے, وہ بیٹے کے باپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے, یعنی محرم ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ بہو اور سسر ان کا نکاح آپس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے, حرام ہے, یعنی آپس میں کیا ہے, محرم ہے. لہذا یہ مسئلہ ہی درست نہیں ہے کہ اب ایک گھر کے اندر رہنا ان کے لیے جائز نہ رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ ساس زندہ ہو یا دنیا سے چلی جائے, دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مسئلہ جہاں ہے وہی رہتا ہے. سسر کیا ہوتا ہے, محرم ہوتا ہے, محرم. صحیح ہے, بہو کے لیے سسر کیا ہے, محرم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اگرچہ بیٹے کا انتقال بھی ہو جائے اس کے بعد بھی سسر کے ساتھ بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ محارم کے اندر شامل ہے. اور یہ مسئلہ جو لوگوں کے اندر عام ہے یہ درست نہیں ہے, اس سے رجوع کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.